جب سے رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا تو تب سے رب ذوالجلال نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل مبعوث ہوتے رہے، رب تعالیٰ بھیجتا رہا جو انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتے رہے۔ ہر دور میں، ہر امت میں رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء و رسل کو بھیجا، اور یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اختتام پذیر ہوا، اور ہر نبی رسول کو رب ذوالجلال نے شریعت اور شریعت کے احکام اور اس دنیا میں انسان نے کیسے رہنا ہے عملی نمونہ جو ہے وہ ایک نبی کو بنا کر اپنے بندوں کے لیے پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل کو طرح طرح کی انعامات، طرح طرح کے تحفے اور طرح طرح کے معجزات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو ہے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے۔ ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1200 معجزے عطا فرمائے، یعنی سب سے زیادہ معجزات کا ظہور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 9، تو کسی کو اس سے زیادہ، یعنی ہر ایک نبی کو مختلف معجزے عطا فرمائے۔ پھر اس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا اس کے مطابق پھر جس شے کا یا جس لحاظ سے وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، جو چیز ان کے لیے عجیب ہوتی تو رب تعالیٰ اپنے حبیب کو وہی معجزہ عطا فرماتا تاکہ وہ لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، آپ کی طاقت کو مان لیں، اور وہ سمجھ لیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے بڑے ہی قریبی بندے ہیں، تاکہ وہ شریعت کے مطالعہ کے جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کو مان سکیں۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے معجزات سے نوازا، طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سیرت کی کتب میں علماء نے کم از کم 1200 جو ہے وہ معجزات گنوائے ہیں، تو 1200 معجزات تو اب یہاں پر ذکر کرنا بہت مشکل ہے، چند ایک کا ذکر کروں گا، اور اس سے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اجاگر ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی معجزے کا آغاز کروں، معجزہ ہوتا کیا ہے اس کی تعریف سماعت فرما لیجئے۔ معجزہ کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ وہ نبی یعنی جو نبوت کا جو ہے وہ اعلان فرماتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو وہ خارق عادت کوئی ایسا کام کرے کہ جس کا عادتاً اس کا ہونا یا اس کا کرنا محال ہو، وہ نبی سے اگر صدور ہوتا ہے اس کا، اس معاملے کا، اس کام کا، اس چیز کا، اس فعل کا، تو اس چیز کو، اس فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھیں، اور ابھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تو جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، اور ان کے شوہر کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح کوئی بیوی نہیں ہے اور ابو طلحہ جیسا کوئی شوہر نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے انس کو لے کر حاضر ہوئی
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کم سن تھا کہ 6-7 سال میری عمر تھی، اور میں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نے رہنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے جھٹکا ہو، مجھے برا بھلا کہا ہو، ہمیشہ پیاری کیا ہے، محبت سے پیش آئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ ماجدہ نے ایک حلوہ بنایا، کچھ کھجوریں لی، گھی اور پنیر لیا، اس کا حلوہ بنایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تھا، یہ اسی رات کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے وہ حلوہ تیار کیا، اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا یہ حلوہ لو، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حاضری دو، اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یہ حلوہ میری والدہ نے بنایا ہے، اور پھر عرض کرنا کہ میری والدہ آپ کو سلام کہتی ہیں۔ تو پھر یہ بھی کہنا کہ حضور یہ میری والدہ کہہ رہی ہیں، یہ ہماری طرف سے حقیر سا نذرانہ ہے، قبول فرمائیے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار تلاوت کر رہے تھے، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی تو پھر کھڑے کر سنتے رہے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابی تم تلاوت قرآن کر رہے تھے تو میں کھڑا ہو کر تمہاری قرات سنتا رہا۔ تو حضرت ابی جو ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سمار کر قرآن پڑھتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اوروں کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا یا دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی نیک کام کرنا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے اور گناہ کا سبب ہے اور اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سنانے کے لیے کوئی عمل کرنا اجر کو دوہرا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہتی ہیں، اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو چونکہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے بھیجے ہوئے تحفے کو نہیں ملاحظہ فرماتے، بلکہ وہ تو اس چیز کا ملاحظہ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے اور وہ کس قدر محبت سے، کس قدر پیار سے وہ میری طرف اپنے تحفے کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ اور یہ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز نظر کی جائے، کوئی چیز تحفہ کیا جائے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو قبول فرما لیں۔ تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام بندہ جب وہ اپنا کوئی تحفہ لے کر بادشاہ وقت کے پاس جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کر کے جاتا ہے، لیکن بادشاہ وقت جو ہوتا ہے جب وہ تحفے کا رپلائی کرتا ہے تو ظاہر بات وہ اپنی شایان شان رپلائی کرتا ہے۔ ایک عام بندے کی تو حیثیت اتنی سی ہوتی ہے نا کہ وہ حقیر سی کوئی معمولی سی چیز جو ہے وہ بادشاہ کو پیش کرے گا، لیکن بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اپنے ماتحت کو، اپنی رعایا کو جو ہے وہ تحفہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء اور رسول کا مرتبہ پھر ورا ہوتا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا، ہدیہ پیش کرنا اور سرکار کا محبت سے پھر قبول کر لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ککڑی پیش کی، جسے ہم اپنی زبان میں تر کہتے ہیں، تو وہ ککڑی پیش کی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ککڑی کو قبول فرمایا
اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں اس وقت کچھ اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، تو میرے آقا نے ایک مٹھی بھری اور مٹھی بھر کر اپنے اس غلام کو وہ اشرفیاں عطا فرما دی۔ اچھا یہ تو اس وقت اشرفیاں پاس تھی نا، تو میرے آقا نے عطا فرما دی۔ میرے آقا تو اتنے سخی ہیں، اتنے غنی ہیں کہ میرے آقا کے پاس بعض اوقات بظاہر کوئی مال و دولت نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ایسے ایسے انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے کہ بظاہر انعام کا حصول ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا تھا۔ تو میرے آقا نے پھر اس حلوے کو قبول فرمایا، اچھا حلوے کو قبول فرمایا اور قبول کر کے ارشاد فرمایا، اے انس جاؤ فلاں 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 کو بلا کر لاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں بعض اوقات سرکار نے نام لے کر فرمایا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ اچھا پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میں جانے لگا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، راستے میں جو کوئی بھی ملے نا اس سے بولو تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا اور چلتا گیا راستے میں جو بھی ملتا گیا میں اسے یہی کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت ہے۔ تو حضرت انس فرماتی ہیں جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں مسجد کا سین جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ تو جو روایت کرنے والا جو سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق 300 افراد ہوں گے۔ اچھا 300 افراد اکٹھے ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ملحقی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، تو گھر کے اندر تو اتنی گنجائش نہیں تھی، تو ظاہری بات یہ صحن حرم میں یا صحن مسجد میں تشریف فرماتے سارے۔ تو اب حضرت انس فرماتی ہیں میرے آقا نے اس حلوے کی پلیٹ کو اپنے سامنے رکھا، اچھا سامنے رکھا، پھر اس پر اپنا دست رحمت رکھا، دست شفا رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آپ نے پڑھا۔ تو کیا پڑھا گا؟ دعا کی ہوگی یا قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی۔ تو پڑھنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ 10 افراد اندر آتے جائیں۔ اب 10 لوگ آتے، پیٹ بھر کر کھاتے اور پھر وہ چلے جاتے، پھر 10 آتے، پھر پیٹ بھر کر کھاتے، پھر چلے جاتے۔ یوں مسجد کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ 300 تھے، 350 تھے، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے باری باری آتے گئے اور آ کر وہ حلوہ کھاتے گئے اور پیٹ بھر کر کھایا انہوں نے، رج کے کھایا، صحیح سیر ہو کر کھایا انہوں نے۔ اور جب یہ سارے فارغ ہو چکے نا کھانے سے، میرے آقا نے بھی تناول فرمایا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے انس یہ پلیٹ لو اور گھر لے جاؤ۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس پلیٹ کو اٹھایا نا، خود فرماتی ہیں میں نہیں جانتا کہ جب میں اس پلیٹ کو لے کر کے آیا تھا اس وقت اس کے اندر حلوہ زیادہ تھا یا اب اس کے اندر حلوہ زیادہ ہے۔ غور کی، تو یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک پلیٹ حلوے سے اتنے سارے لوگوں کا کھا لینا اور پھر اس کے اندر کسی چیز کی کمی بھی نہ ہونا اور اس پیالے کا، اس برتن کا اسی طرح بھرا ہوا ہونا، یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم و شان معجزہ ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، معجزے تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو بہت سارے عطا فرمائے ہیں، تو چونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس پر کلام کر سکوں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ معجزات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اور معجزہ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کی محبت دلوں کے اندر اور پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، کتنی شانیں ہیں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اگر ہم محبت کرتے ہیں تو کیا آیا ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ اور کیا ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کاموں سے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करने का हुक्म दिया हुआ है। तो हमें गौर कर लेना चाहिए, अगर हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में सच्चे तभी होंगे जब हम आपकी सीरत को फॉलो करेंगे, जब हम आपकी सीरत तैयबा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, फिर ही हम सच्चे मोमिन बन सकते हैं, फिर ही हम अपने इश्क के दावे में सच्चे हो सकते हैं। वगैरह फिर ये दावा ही है, हकीकत में फिर यानी मोहब्बत नहीं है। तो चूँकि मोहब्बत तो फिर इताअत करवाती है ना, तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अगर सरकार से मोहब्बत है और ये हमारा दावा है तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज का जो है वो हमें हुक्म इरशाद फरमाया हुआ है। मेरे आका सारी ज़िंदगी 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे। तो अब हम आशिकाने मुस्तफ़ा ज़रा गौर करें, बड़े बड़े मिलाद की महफिलें करते हैं, जुलूस अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन जब नमाज की बारी आती है हम फेल हो जाते हैं। नहीं मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पंजगाना हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर आशिक मुस्तफ़ा को चाहिए कि नमाज, मेरे आका ने शफ़ा मेरी आँखों की ठंडक है, तो अपने आका की आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए नमाज पंजगाना का इहतमाम फरमाइए। अल्लाह ताला हम सबको